چھوٹے جانور میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو عقیقہ اس کا کرے. ٹھیک ہے, اور جو ہے ختنہ کرے. ختنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ختنہ کو ایک تو خامخواہ مؤخر کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہے کہ ان کی 7ویں دن ختنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے زخم ہو جائیں گا, اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا, کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو. اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کے بچوں کو. اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں. آپ عربوں کو دیکھیے, ان کے بچوں کی ختنہ 7ویں دن کرتے ہیں. کوئی ہندوستان ہے تو تحت ہاں اتنے سے بچوں کو زخم کیسا ہوا؟ ارے زخم نہیں ہوا, اس کی ختنہ ہوا. اچھا اتنے بچے ختنہ, او ہم تو 7 سال کے انتظار میں تھے, آپ نے 7ویں دن کر دیا. کوئی تکلیف نہیں, نہیں کوئی خون نہیں بہا اس کا, نہیں کوئی جھٹکے وٹکے فٹس نہیں آئے اس کو, نہیں کوئی کمزوری نہیں آئی اس کو. ارے کچھ نہیں ہوا بھائی, اچھا تھا. اور 7 دن میں کیا 14 دن تک بچہ فریش ہو گیا, پورا ختنہ وتنا ہو گیا, ایک دم فریش ہو گیا. اب ہمارے پاس ختنہ تو کیا ختنہ ہے بھائی, 7 8 سال تک ختنہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کو پورا شعور آ گیا کہ کیا ہوتا ہے. پڑوسی بول رہا چوڑیاں اڑنے والی ہے, سونے کی چوڑیاں اڑنے والی ہے, تیرا یہ ہونے والا ہے, غیر غلط باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہے. پھر ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے, پھر لوگ جمع ہوتے ہیں, اس مجلس میں لا کے اس کو ننگا. 7 سال کے بچے کو آپ ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو وہ عزت رکھیں گے آپ کی پھر بڑا ہونے کے بعد. پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں, پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں, ماں پلو ڈال کے کھڑی ہے, رشتہ دار کھڑے ہیں, کیا ہوتا دعائیں ہو رہی ہے اس کی. اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اب اتنی عمر میں اس کی ختنہ, پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں اعلان ہو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے. پھر وہ 10-15 دن گھوم رہا ہے, چونکہ زخم جلدی نہیں سوکھتے, انسان بڑا ہو جاتا ہے. بچپن میں کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں, بچہ شرماتا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, نہ وہ ہلتا ڈلتا ہے, نہ وہ کچھ کرتا ہے. ہو گیا, اور بچہ بھاگ رہا ہے, یہ لال اس میں کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو بولے اس کی ختنہ ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو ایک بچے کو دیکھا لال لنگی میں بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی ہوئی ہے. مطلب میرے کو حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپانے, اس کی شرمگاہ کھلی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہو. میں نے کہا اس کی ختنہ ہوئی تھی. تو کہا ختنہ ہوئی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھی. 7 سال کے بچے کی میں نے دیکھی, اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہم کو عرب ممالک کی, جیسے اتنا بڑا بچہ اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا, یہ کیا رسم ہے یا یہ کون سی قوم ہے جو بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگی آ کے وہیں رک جاتی ہے, اور لال کلر کی. میں نے کہا نہیں, یہ مسلم بچہ تھا بھائی, میرے کوئی دوسری قوم نہیں تھی, ہمارا ہی بچہ ہے وہ, لیکن اس کو ختنہ ہوئی اس کی. تو کہا اتنی دیر بعد. میں نے کہا اب جانے دیجیے کیا معاملہ ہے اس امت کا, بس کرائے یہ بڑی بات ہے, نہیں کرتے تو 18-20 سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا. مسئلہ اس طرح سے, تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی, بڑی بات ہے, لیٹ اٹ بی, مطلب چلنے دو معاملہ, کم از کم کر تو رہے. 7ویں دن ختنہ کرائیے. ختنہ کا کوئی اچھا ختنہ کرانے کے بعد ختنے کا جمعہ کی. ایک صاحب بولے ختنہ کی جمعہ کی. میں نے کہا شادی کی تو سنا تھا, ختنہ کی جمعہ کی تو یہ یونیک ایونٹ دکھ رہا مجھے, بالکل نیا. ختنہ کی جمعہ کی, واہ واہ واہ. میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے, بس کسی شادی کے بعد کا جمعہ کی, مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے, ختنہ کے بعد کا جمعہ ختنہ کی جمعہ کی, کیا گاڑی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ فلاں کی زیارت ہے نا, تو جمعہ پہلا. تو اب پتہ نہیں کیا ہے, یہ سب نہیں. ختنہ کیجئے, اس کی بچپن میں کر دیجئے تاکہ بڑا ہونے کے بعد کریں گے وہ شرم اور حیا محسوس کریں گا, اور جب آپ اس سے بہائی کروائیں گے تو برا ہوں گا. اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے, اعلان کر کے, پبلک جمع کر کے. کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا بچہ, اس کو آپ ننگا کریں گے؟ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے شعور آ جاتا ہے, یاد رکھیے. آپ ان کو ایسا کریں گے تو یا تو ایک تو بے حیا بن جائیں گے, یا تو دوسرا وہ آپ کو بے حیا کرنے محسوس نہیں کریں گے. کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کہیں آپ بوڑھے ہیں, آپ کو ضرورت ہے پیشاب پیخانہ آتا ہے, وہ بھی اتار دیں گے اس کے بھی سامنے, بولیں گے اس نے کام ہے کچھ, اس کو لگتا ہے عام کام ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. حیا بڑی اہم چیز ہے, ٹھیک ہے. تو چپ کر کریے اگر نہ ہوئی, لیٹ ہو گئی تو. اور یاد رکھیے تو اس کا نام رکھنا, عقیقہ کرنا یہ واجب ہے, اور یہ جو ہے اس کا حق ہے. اس کے علاوہ ختنہ کیجیے, اور اس کے علاوہ جو کام کر سکتے ہیں اس کی بال تراشوائی 7ویں دن. مجبوریاں ہیں, بیماریاں ہیں, صحت کا مسئلہ ہے تو تاخیر کیجیے, کوئی حرج نہیں, ضروری فرض نہیں اسی دن. لیکن نام تو رکھ سکتے ہیں, نام کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں نا, کہ نہیں بچہ بہت کمزور ہے تو نام نہیں رکھ سکتے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں. طے کہیے نام رکھیے, کم از کم سنت. اور اس سنت کو جو ہم نے ختم کیا تو بدعت ایجاد ہو گئی. 7ویں دن عقیقہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ایجاد ہوا؟ 7ویں دن سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں واپس, چھٹی, اور 7ویں دن کے بعد ایک دن کرتے, 40ویں دن کیا؟ چلا. سنت جب ختم ہوں گی تو بدعتیں رائج ہوں گی, پھر یہ بدعتیں ہیں.
چھٹے دن کیا ہوتا، عورتیں جمع ہوتی، بوڑھی عورتیں، لڑکی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے چیزیں لاتے، چھوٹی بکیٹ، چھوٹی ہنڈی، چھوٹا، میں نے یہ کیا ہے، تو بولے یہ اس کا پہلا جہیز ہے. لڑکا ہو تو مردانے کچھ چیزیں لا کے اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد عورتیں بیٹھتی ہیں، کچھ بتی جلاتے ہیں، اس پر کچھ چھری وری سے کچھ وہ جمع کرتے، اس کا دھواں، اس سے نکالتے کاجل، ہے نا. پھر چھٹے دن اس کو کاجل لگاتے، ایک جھولی میں ڈال کے سوچاتی ہے. کیا بولے؟ چھٹی ہے. اچھا چھٹی ہوگی، اس کے بعد اب کیا ہے، اب چلا ہوں گا. اس کے بعد وہ 7ویں کا کیا ہے جو شریعت میں، نہیں ماں بچی دور ہے، بچہ اکیلا ہے، ماں ادھر بچہ ادھر، صرف باپ ادھر، کیا کریں گے ہم، ہے نا. کیسے بہانے شریعت کے بعد سنت کو ترک کرنے کی. 40 میں اگر عورت بیمار ہے تو ایسا کرتے نہیں، آنا پڑے گا دواخانے سے، آ کے بیٹھو وہاں 10 منٹ بیٹھنا پڑے گا، اسی کی چلا اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں میں. سنت پہ عمل کیجئے، جانور ذبح کیجئے، بکرے لائیے اور عقیقہ کیجئے. کوئی ضروری نہیں دعوت دے اس کی، چاہے تو گوشت بانٹ دیجئے، چاہے تو کھا لیجئے، چاہے تو لوگوں کو بلائیے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن سنت خواہ لوگوں کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے، دین کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیے. 7واں کہہ دیا نا تو 7واں پھر ختم ہوا، 7ویں دن کرنا ہے آپ کو. پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مال دولت نہیں دیا، چھوڑ دیجیے، وہ مسئلہ نہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے بعد مؤخر کرنا شریعتاً درست نہیں ہوگا. ٹھیک. اسی طرح اس کا جو ہے معاف کرنا، چوتھا حق اس کا نام رکھنا، 5واں حق اس کا 7ویں دن اس کا عقیقہ اور اسی ختنہ کرنا.